جہاں تک یہ بات ہے کہ بروس ریڈل کی کہ انڈین لیڈرشپ نے کہا کہ نواز شریف نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، میں آپ سے عرض کروں کہ اس کو اگر اس طرح سے لیا جائے کہ شملہ معاہدے کے بعد پاکستان وہاں چلا جائے اور وہاں فوج بٹھا دی جائے اور خود پرویز مشرف یہ کہے کہ ہم نے کسی کو نہیں بتایا، نیڈ ٹو نو جو ہے نا اس بیسس پہ ہم نے لوگوں کو بتایا ہے، جب سچویشن خراب ہوئی تو پھر ہم نے انہیں اعتماد میں لیا۔ پاکستان کے اس وقت کے نیول چیف، پاکستان کے اس وقت کے ایئر چیف، ان سب نے کہا کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا اور پرویز مشرف نے ٹھیک ہے۔ ابھی تو جب انڈیا نے آپ نے کہا تھا کہ سن لیجیے نا بروس ریڈل کیا ہے، میں تو آپ کو بتاتا ہوں کہ جب وہاں محاذ پر جب بمباری شروع ہوئی تو پاکستان کی ساری لائن جو ہے وہ کٹ گئی اور پاکستان کے جو سپاہیوں کی لاشیں آئیں ان کے پیٹوں سے گھاس نکلی، یہ تو یہاں کی رپورٹ ہے۔ اچھا یہ بتائیے بیگم جاوید صاحب، میں آتا ہوں اس بات پہ کہ یہ بات کہی جا رہی ہے اور صدیق الفاروق صاحب کی کتاب میں بھی ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ بڑھ جاتی، اور کیا یہ اس قسم کی جو ایکشنز ہوتے ہیں اس میں باقی چیفز کو، دوسرے آرمی آفیسر کو بتانا ضروری ہے، یا یہ ایکشن جو ہے میں یہ سوال کر رہا ہوں اور مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ اگر مزید کنٹینیو کرتی تو کیا اس سے ایٹمی جنگ چھڑ سکتی تھی، بڑی جنگ چھڑ سکتی تھی؟ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ یہ ایک کور آپریشن کا ایریا تھا اور کور میں جلدی کام نہیں ایف سی این اے کا ایریا تھا اور ایف سی این اے میں بھی ایک بریگیڈ اس میں انوالو تھی اور اس کے بعد آپریشنز کا ایک اور وار کا دو پرنسپلز ہیں، ایک سرپرائز اور ایک ڈسپشن، اور اس قسم کے آپریشنز میں سرپرائز اور ڈسپشن اگر لوز کر دی جائے تو پھر یا تو اینیمی اس کو پری ایمپٹ کر دیتا ہے یا پھر اس کو فائل کر دیتا ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے اس پوائنٹ آف ٹائم میں زیادہ سرکولیٹ نہیں کی گئی، لیکن اس کے بعد ایوری تھنگ گاٹ آن دی لائن۔ جہاں تک تعلق ہے کہ یہ مزید پھیلتی، ڈاکٹر صاحب آپ یہ دیکھیں، ہیو ہارٹ، ایوری ون شوڈ ہیو ہارٹ اینڈ شوڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ پاکستان کی جو فوج تھی اس نے مئی کے فرسٹ ویک سے یہ جنگ شروع ہوتی ہے، پورا مئی گزر جاتا ہے، پورا جون گزر جاتا ہے، جو انڈین فوج جس طرح آپ نے بتایا اور میرے پاس بھی موجود ہے کہ وہ انڈین پاکستانی پوزیشن کے ساتھ ماتھے مار مار کے تھک گئی اور پاکستانی اتنے ڈٹرمائنڈ طریقے سے لڑ رہے تھے کہ انڈیا 2 مہینے کے اندر 65 کی جنگ صرف 17 دن جاری رہی اور اس کے بعد 71 کی تو خیر کوئی ٹھیک ہے۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ اٹامک جنگ چھڑتی یا نہیں چھڑتی؟ اٹامک جنگ کیسے چھڑتی؟ پاکستان کی لیڈرشپ اور انڈین اسٹیٹسمین اور پاکستانی اسٹیٹسمین دے آر ویری کلیئر کہ ایک چھوٹے سے اور وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے اوپر وہ صدیق الفاروق صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں کہ جناب کے جواب میں پہلی بات تو یہ ہے کہ پرویز مشرف کی کتاب کا صفحہ 88 اور 88 یہ کہتا ہے، پرویز میں اینڈ آئی ریڈ اٹ، زمین کے نشیب و فراز اور وسائل دونوں بھارت کے حق میں تھے، پکی سڑک موجود ہونے کی وجہ سے بھارتی افواج کے لیے محاذ پر ہر طرح کی رسد پہنچانا اور نقل و حرکت کرنا نہایت آسان تھا، ہمیں یہ بھی معلوم تھا کہ بھارتی فوج پہاڑوں میں بنے ہوئے بنکرز تباہ کرنے والا سامان بھی لے آئی ہے اور 1998 کے خزاں میں اس کا تجربہ بھی کر چکی ہے، ہمیں یہ بھی معلوم تھا کہ بھارتی فوج نے پہاڑی چوٹیوں پر استعمال ہونے والا خصوصی اسلحہ اور برف پر چلنے والے اسکوٹر اور گاڑیاں بڑی تعداد میں حاصل کر لی تھی، اس کے مقابلے میں پاکستان کے لیے کمک یعنی ری انفورسمنٹ اور رسد یعنی سپلائی انتہائی مشکل اور بعض حالات میں ناممکن تھی۔ یہ ان کی کتاب کا میں پیج 88 پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ پرویز مشرف نے یہ کہا اور ان کی کتاب میں لکھا ہے جی، اچھا ایک سوال جو میں پوچھنا چاہوں گا صدیق الفاروق سے پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کے گئے تھے نواز شریف صاحب وہاں پہ، تو پھر کشمیر ایشو بھی طے ہوا تھا کہ یہ کشمیر ایشو کا فیصلہ ہو جائے گا، نواز شریف صاحب نے اس سے منسلک کیا تھا، کیا ہوا اس کشمیر ایشو کا؟ کیا مطلب؟ نواز شریف صاحب نے یہ کمٹمنٹ لی اس وقت کے اپنا امریکی پریزیڈنٹ بل کلنٹن سے کہ آپ نے جتنا وقت دوسرے معاملات میں صرف کر رہے ہیں اب آپ کشمیر کا مسئلہ ریزالو کرنے پہ صرف کریں، اور انہوں نے کمٹمنٹ کی کہ ہاں میں کشمیر کا مسئلہ حل کرنے پر اب وقت کیا ہوا اس کے بعد سر؟ اور اس کے بعد تو پھر کو ہو گئی نا جناب، 4 جولائی کو سامنے رکھیں اور پھر جب بیڑے جاوید صاحب یہ بتائیے کہ کشمیر ایشو پہ نواز شریف صاحب سے وعدہ کر لیا گیا، پھر کشمیر ایشو ریزالو کیوں نہیں ہوا؟
کشمیر ایشو اس لیے ریزالو نہیں ہوا کہ کشمیر کا معاملہ کلنٹن کو دے دینے کے بعد کہ ہم اپنی فوج وڈرا کر لیں گے، اور وہ بھی بہت ہی غلط طریقے سے کہ انڈینز کی جو ہے وہ فائر بندی نہیں کرائی گئی، جس کی وجہ سے فاروق صاحب جو فرما رہے تھے ہماری میجر کیجولٹیز ہوئی. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ انہوں نے شہباز شریف، بروس ریڈل یہ کچھ کہہ رہے ہیں، مجھے یہ بتائیے. یہ ہے کہ اپنا پریزیڈنٹ کلنٹن کو انتظاری رہا کہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں کشمیر میں آپ کی مدد کروں گا، اور اس نے نواز شریف کو کلنٹن نے خود ٹیلی فون کیا کہ جناب پریم صاحب آپ اپنا وفد بھیجیے تاکہ میں آپ کے کشمیر میں بھیجا یا نہیں بھیجا؟ ٹائم نہیں ہے. نہیں بھیجا. اور اس کے بعد جب بھیجا تو میاں شہباز شریف کو بھیجا، اور بروس ریڈل کے متعلق اور ٹالبرٹ کے مطابق وہ ہوا یہ کہ میاں شہباز شریف نے ان سے یہ کشمیر کی بات ہی نہیں کی، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ہماری کرسی بچانے میں ہماری مدد کریں. جناب علی صدیق الفاروق صاحب یہ کہتے ہیں، میں آخری سوال کو، ٹائم نہیں ہے، مجھے یہ بتائیے کہ اس پر پاکستان میں کمیشن کیوں نہیں بیٹھایا گیا؟ ہاں، کمیشن ہی کا تو خطرہ تھا، لیکن ایک بات دیکھیے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس وقت مذاکرات کی میز پر نواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ بروس، سن لیجئے، یہ بروس ریڈل کمیٹی کی ان کی اس رپورٹ میں ہے، تو اس وقت پریزیڈنٹ بل کلنٹن نے انہیں بتایا کہ آپ کی فلاں جو سب سے اہم پوسٹ ہے، مجھے اس وقت اس کا نام نہیں یاد آ رہا، بروس ریڈل کی رپورٹ ہے جو بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں نا، وہ یہ رپورٹ ہے. ڈاکٹر صاحب سن لیں، انہوں نے کہا کہ آپ کی یہ پوسٹ چلی گئی ہے. آپ نواز شریف صاحب نے کہا اچھا، ان کو معلوم نہیں تھا. اور یہ بات بھی موجود ہے، ایشو پہ جب شہباز شریف گئے تو اس مسئلے کو ریزالو نہیں کیا گیا. بروس ریڈل لکھتا ہے کہ انہوں نے، آپ کیا بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یعنی نواز شریف سے آپ ہماری حکومت کا مسئلہ سالو کریں، یہ بروس ریڈل کہہ رہے ہیں. پریزیڈنٹ بل کلنٹن نے یہ کمیشن کی ہے. اچھا یہ بتائیں سر، کمیشن کیوں نہیں بیٹھا سر؟ پہلی بات تو یہ کمیشن ہی تو بننے جا رہا تھا، وہ ہاری ہوئی کمیشن ہی تو بننے جا رہا تھا، جس سے پرویز مشرف نے جان چھڑانے کے لیے ہندوستان نے کمشن قائم کیا، کیونکہ انہوں نے محسوس کیا کہ ان سے بہت بڑا بلنڈر ہوا ہے، اور پاکستان میں اس وقت تک اور آج تک کمیشن اس کشمیر، آپ کہتے ہیں کمیشن وہ بناتا ہے جو کہ ہارا ہوا ہے، تو اسی لیے بھارت نے بنایا تھا. صدیق الفاروق صاحب ایگری کرتے ہیں آپ؟ ساری دنیا میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہماری فوج وہاں شکست کھا گئی، لائن آف کنٹرول کے پار. جیتنے کے باوجود انہوں نے کمیشن اپنا بنایا اور اپنی جو خرابیاں تھی اسے دور کر لیا، اور یہاں ہارنے والوں نے کمیشن پاکستانی ہونے کے ناطے. آپ سن لیں ڈاکٹر صاحب، اس طرح بات نہیں چلے گی. ختم. صدیق الفاروق صاحب سن لیں، ٹائم ختم نہیں. بہت امپورٹنٹ پاکستانی فوج کو ہمارے پاس اور موقع مل جاتا کسی اور وقت پہ بات کریں گے. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.